مساکم اللہ خیر دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی چلتے ہیں پھر سعودی عرب کے شہر الخبر میں۔ وہاں کا ایک لڑکا جس کا نام تھا علی، اس نے یہ اپنا واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا جو میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے تو اس کو سائڈ پہ کر لیں، کیونکہ آج کی کہانی بھی ایک جنات کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام خالد ہے اور میں سعودی عرب کے شہر الخبر کا رہنے والا ہوں، اور یہ جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا یہ 2006 کا گرمی کے آخر میں، جب گرمی بالکل جا رہی تھی اور راتیں ہمارے یہاں ٹھنڈی ہو چکی تھی، تب کا واقعہ۔ ہمارے یہاں موسم بہت پیارا تھا، اور اسی دوران ہم 3 بھائی تھے، تینوں نے صحرا میں جانے کا پروگرام بنایا کہ کیوں نہ کہیں صحرا میں جا کے انسانوں کی بستی سے دور جا کے کوئی 1-2 دن گزار کے آئیں۔ جو ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ بالکل بھی صحرا میں جانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ہمارا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ صحرا کے کافی 100-200 کلومیٹر اندر تک جائیں گے۔ ہم نے جو ضروری سامان تھا وہ ساتھ لیا، گاڑی سٹارٹ کری اور نکل گئے آر کی طرف۔ راستہ کافی طویل تھا، ہم لوگ باتیں کرتے گئے اور المہم ہم لوگ آر ایک مقام پہ پہنچ گئے۔ وہاں سے ایک موڑ کی طرف ہم نے دیکھا کہ یہاں سے ہم لوگ صحرا کے اندر چلتے ہیں، ویسے ہی کیا، ہم لوگ صحرا کے اندر چلتے گئے، باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ریت تھی کہ اچانک ہماری گاڑی ریت کے اندر پھنس گئی۔ اب وقت بھی مغرب کا ہو چکا تھا، تو ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہی رکتے ہیں، اور فجر کے بعد جو ہے نا پھر گاڑی یہاں سے نکالیں گے اور اپنی منزل کی طرف نکلیں گے۔ خیر، ہم نے سامان اتارا، وہاں پر رکھا، آگ جلائی اور بیٹھ گئے، کھانا وانا کھایا رات کا، اور چائے بنا کے قہوہ کھجوریں لے کے بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے۔ ایسے ہی کوئی رات کے 10 کا ٹائم ہو گیا۔ جو ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا اس کو واش روم کی حاجت ہو گئی، تو اس نے کہا مجھے واش روم جانا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ پانی لو اور تھوڑا سائڈ پہ ہٹ کے اپنی حاجت کر کے واپس آ جاؤ۔ وہ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد بھاگتا ہوا، چلاتا ہوا، بھاگتا ہوا آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ ہم پوچھتے کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں وہاں پر میں پیشاب کر رہا تھا کہ ایک عورت نے میری طرف پتھر پھینکا، مجھے پتھر مارا، تو میں بھاگتا ہوا ادھر آ گیا۔ ہم لوگ ہنسنے لگ گئے، اس کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ بھئی اس ٹائم اور اس جگہ کے اوپر کہاں سے عورت آ گئی جو تجھے پتھر مارے گی؟ لیکن وہ بہت ڈرا ہوا تھا، وہ قسمیں کھا رہا تھا۔ خیر ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں اور کافی دور تک گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی عورت ہمیں نظر آئے، مگر وہاں کوئی عورت ہی نہیں تھی۔ ہم لوگ واپس آئے اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن وہ اپنی بات کے اوپر قائم۔ خیر ہم دوبارہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، قہوہ پی رہے ہیں اور کھجوریں کھا رہے ہیں۔ تو وہ جو ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ اٹھا، کہتا ہے مجھے نیند آئی ہے، میں تو تم لوگوں کے ساتھ نہیں سوؤں گا، میں تو گاڑی میں جا کے سوؤں گا، تم لوگ بیٹھو، تم لوگوں کو بڑا شوق ہے صحرا میں آنے کا۔ خیر وہ گاڑی میں جا کے سو گیا اور ہم دونوں بھائی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی 15-20 منٹ ہوئے باتیں کرتے ہوئے، ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس ٹائم کے ادھر سے آگے اور کون ہے یہ؟ اور وہ آئے اور ہمارے ساتھ بالکل ہو کے بیٹھ گئے ہمارے سامنے۔ تو کچھ بھی نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا، بس ایسے ہی آ کے بیٹھ گئے۔ تو
میں نے کہا السلام علیکم. ہاں چچا کون ہیں آپ اور کدھر سے جا رہے ہیں, آئے اور کدھر جا رہے ہیں؟ وہ ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے, بڈھا بھی اور وہ بچہ بھی. بچے کی عمر ہوگی کوئی 10 سال. وہ بالکل سر نیچے کر کے اور آگ کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں کر رہے. میں نے پھر کہا چچا قہوہ پئیں, چائے پئیں, بتائیں کیا کہیں پئیں گے, لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. میں نے بھائی کے قریب ہو کے کہا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے, کون ہے یہ؟ تب میں نے کہا چچا اللہ آپ کا بھلا کرے, کوئی جواب نہیں دے رہے آپ. تو اتنے غضبناک طریقے سے اس نے میری طرف دیکھا, میں روب میں آ گیا. اس نے کہا تم لوگ یہاں کیوں آئے؟ یہ ہماری بستی ہے اور ہم 300 سال سے یہاں پر رہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے بھائی کے ساتھ منہ جوڑا اور ہم لوگ طنز میں ہنس رہے ہیں کہ 300 سال سے تو ادھر ہے, 300 سال کس نے عمر پائی؟ تو تم لوگ کدھر سے آئے ہو؟ ہم نے کہا چچا ہم لوگ جا رہے تھے کہیں, لیکن ہماری گاڑی پھنس گئی اور ہم بیٹھ کے ہم سوچا بھی فجر کے ٹائم سے یہاں پر نکل جائیں گے. کہتا ہے میری بات سنو, یہاں سے نکلو اور ابھی نکلو, اور میری بات غور سے سنو. دوبارہ کبھی یہاں پر تم لوگ آئے تو تمہیں اسی مٹی میں دفن کر دوں گا. کہتے ہیں میں ڈر گیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ تب میں نے پڑھا اعوذ باللہ, تو ایک دم ایسے گرم ہوا کا جھونکا میرے منہ کو آگے لگتے ہیں. اس نے کہا سنو, جو میں نے تجھے کہا وہ سنو, اللہ کا نام نہیں لو, یہاں سے ابھی نکلو اور یہاں سے چلا جاؤ. دیکھو میرا پورا قبیلہ پیچھے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلو, اگر ورنہ ہم لوگ تمہیں یہاں دفن کر دیں گے. ہم نے دیکھا ادھر ادھر, قبیلہ کون سا قبیلہ, ادھر تو کچھ بھی نہیں. میں نے پھر تھوڑی سی بہادری ہمت کر کے کہا چچا ہماری گاڑی پھنسی ہوئی ہے, ہم لوگ اس ٹائم کیسے نکلیں؟ اس نے کہا تمہاری گاڑی بھی نکلے گی. ہم نے کہا اور ہمیں راستے کا بھی نہیں پتہ, تمہیں راستے تک بھی چھوڑ کے آئیں گے. وہ کتے کی طرف دیکھو. ہم نے دیکھا یہ کون سا کتا, کدھر ہے؟ کیا دیکھتے بھائی وہ بھٹے کے پیچھے سے کتا نکل آیا ہے, کالا سرخ آنکھیں اس کی. تو اس نے کہا جو کہا ابھی کرو, اور اسی لمحے میں ہمارے بیچ میں ایسے جیسے مٹی کا غبار اٹھے اور وہ دونوں بڈھا اور وہ بچہ غائب ہو گئے. ہم نے اسی ٹائم ادھر ہی سارا کچھ چھوڑا, آگ جلتی بھی چھوڑی, جو سامان تھا ہمارا وہیں چھوڑا, سیدھا گاڑی میں آئے. اور جو تیسرا بھائی تھا وہ تو بکریاں بیچ کے سو رہا تھا, اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے باہر کیا ہو گیا. گاڑی میں بیٹھے گاڑی سٹارٹ کی ہے, گاڑی کو کسی نے دھکا دی ہے, گاڑی باہر نکل آئی اور وہ کتا ہمارے آگے آگے دوڑتا جا رہا ہے, ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں. پھر کافی دور جا کے تو ہمیں مین روڈ کا وہاں سے لائٹیں نظر آئیں, تو وہ کتا رک گیا. اب اس نے بولنا شروع کر دیا, سنو وہ روڈ ہے اور جو میرے ابو نے کہا وہ یاد رکھنا, دوبارہ کبھی یہاں آئے تو یہیں اسی مٹی میں دفن کر دیں گے, اور اب نکلو یہاں سے. پتا بھائی ہم لوگوں نے بس گاڑی چڑھائی روڈ کے اوپر, اور ہمارے طور بور ہمیں بھول چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, کیا ہے کہ کوئی ساتھ بھی میرے بیٹھا ہوا ہے. کافی لمبا سفر طے کیا, ہمیں ایک پیٹرول پمپ نظر آیا, وہاں جا کے رکے, قرآن چلایا. جب لوگوں کو دیکھا کہ وہاں چہل قدمی ہے تو ہمارے تھوڑی سی ہوش قائم ہوئے. تب اسی دوران ہمارا تیسرا بھائی اٹھ گیا, کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئے, گاڑی کیسے نکلی, وہاں کیوں نکلے, تم تو کہتے تھے صبح نکلنے, آگے ہم نے اور جانا اور تم لوگ واپسی کا سفر کیے ہوئے. کہتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے.
اب وہ جیسے ہم اس کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ میرا مذاق اڑا رہا. بھائی تم لوگ پاگل ہو؟ کون سا بڈھا کون سا کتا باتیں کرتا ہے بھائی؟ کہتے ہیں ہم نے بہت قسمیں کھائیں. اسی طرح ہم لوگ واپس آئے. آج بھی وہ بڈھا مجھے اور میرے دوسرے بھائی کو ہمیں خواب میں نظر آتا ہے. اس کا بچہ، وہ ساتھ والا بچہ بھی، اور وہ کتا بھی ہمیں نظر آتا ہے. ہم نے کافی علماء کرام کے پاس جا کے اپنے اوپر پڑھائی کی تاکہ یہ چیز ہمیں بھول جائے. 2006 سے لے کے ابھی تک بھی وہ ہمیں اکثر خواب میں آتی ہے. تو آپ سے بھی دعا کی تلقین کروں گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دل سے وہ چیز بالکل نکال دیں. آج تک بھی ہم لوگ اس رات کو فراموش نہیں کر سکتے. یاد کرتے ہیں تو خوف میں آ جاتے ہیں ہم لوگ کو. تو دوستو، کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ واقعہ پیش ہو تو وہاں پر اذان دینی شروع کر دیں. پہلے نمبر پر تو کبھی بھی ایسا سفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر بائی چانس ہو جاتا ہے تو جو اذکار ہیں صبح شام کے وہ پڑھا کریں. اور اگر کوئی ایسا معاملات ہو جائے، اگر آپ نے اذکار کر لیے تو پھر تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، یہ گارنٹی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور پھر بھی اگر اللہ آپ کی آزمائش ڈال میں ایسا کسی کو شو کر دے آپ کے سامنے، تو آپ وہاں پر اذان دیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب اذانیں ہوتی ہیں تو شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اسٹوری پسند آئے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے ضرور بتائیے گا. اور آخر میں جو قصہ بھی یہاں پر شیئر کرتا ہوں وہ بالکل سچا، اس میں ایک رتی بھی جھوٹ نہیں، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چڑیل نظر آئی اور وہ ایک غار میں چلی گئی اور تم لوگ بھی پیچھے اس کے چلے جاؤ گے. ایسا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ بولنے سے پرہیز کیا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.